ریسرچرز حیران تو تب ہوئے جب ان کو انٹارکٹیکا کی برف کے اندر سے ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ حالانکہ وہ اسٹڈی تو کسی اور چیز پر کر رہے تھے، لیکن اس آواز نے ان کو ایک نئی بحث میں الجھا دیا۔ ناظرین، ہم انسانوں نے جب سے انٹارکٹیکا کو ڈسکور کیا ہے تب سے لے کر ہم اس کی مسٹریز میں الجھتے ہی جا رہے ہیں۔ یورپ سے بھی 40% بڑا یہ برفانی کانٹیننٹ قریباً 1,36,00,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا پر پھیلا ہوا ہے، یعنی اس میں 4 انڈیا یا پھر 17 پاکستان جیسے ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ انٹارکٹیکا دنیا کا وہ واحد کانٹیننٹ ہے جسے ابھی تک سب سے کم ایکسپلور کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں کی ایکسٹریم کنڈیشنز۔ پوری دنیا میں جتنی بھی برف ہے پہاڑوں پر یا پھر بڑے بڑے گلیشیئرز میں، ان سب کو اکٹھا بھی کر لیا جائے تو وہ انٹارکٹیکا کی برف کا صرف 10% حصہ بنتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انٹارکٹیکا کی آئس شیٹ کتنی بڑی ہے۔ پچھلے لاکھوں کروڑوں سالوں سے یہاں برف لگاتار جمع ہوتی جا رہی ہے، جس کی لمبائی کئی مقامات پر 4.7 کلومیٹر تک نوٹس کی گئی ہے۔ یعنی انٹارکٹیکا کی برف کے اندر 5 برج خلیفہ سیدھے کھڑے کیا جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کافی جگہ خالی بچ جائے گی۔ پچھلی کئی دہائیوں میں اس برف کے اندر چھپے کئی راز فاش کیے جا چکے ہیں، پر آج بھی ریسرچرز یہاں اپنی جانوں کو جوخم میں ڈال کر انٹارکٹیکا کی مسٹریز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیرامڈز۔ انٹارکٹیکا کے بارے میں کئی جیولوجسٹ اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہاں اتنے سخت حالات ہیں کہ اور کوئی بھی اینشنٹ سیویلائزیشن نہیں بستی تھی۔ کچھ ایلینز اور ایکسٹرا ٹیریٹریل سیویلائزیشن کا لنک انٹارکٹیکا سے جوڑتے ہیں، لیکن 2016 میں سیٹلائٹ نے انٹارکٹیکا میں بہت ہی حیرت انگیز منظر کیپچر کیا۔ پگھلتی ہوئی برف کے اندر سے یہاں پیرامڈ جیسے سٹرکچر کو ابھرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس فوٹو نے جیولوجسٹ میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ اس کی چاروں سائڈ ایگزیکٹلی ایسی ہی دکھتی تھی جیسے ایجپٹ کی پیرامڈز کی ہیں، اور ایک سائڈ ایگزیکٹلی 2 کلومیٹر بڑی ہے۔ ریفرنس کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ گیزا کے سب سے بڑے پیرامڈ کی سائڈ صرف 750 فٹ یا پھر 220 میٹر ہی ہے۔ اس بات کی کافی زیادہ چانسز ہیں کہ یہ کوئی نیچرل فارمیشن نہیں بلکہ کسی سیویلائزیشن کے ہاتھوں بنائے ہوئے پیرامڈز ہیں، اور اگر واقعی یہ کسی نے بنائے ہیں تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اتنے بڑے انٹارکٹیکا میں اور بھی کئی پیرامڈز ہوں گے، یا ان سے ریلیٹڈ سیکرٹ برف کے اندر دفن ہوں گے۔ اب اگر ایک سیکنڈ کے لیے اس تھیوری کو سچ مان لیا جائے تو ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں کہ آخر وہ کون لوگ تھے اور اتنی زیادہ ٹھنڈ میں یہ کام کیسے انجام دیا۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ آئس کور ڈرلنگ سے یہاں لاکھوں سال پرانی برف کے سیمپلز بھی ملے ہیں، جس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے بھی یہاں ایسی ہی برف ہوتی تھی جس میں زندگی کا ہونا پاسبل نہیں ہے۔ پر 2017 میں یہاں جرمن جیولوجسٹ کی ایک ٹیم نے کئی مقامات پر کور ڈرلنگ کی، اور جو رزلٹ نکل کر آیا وہ واقعی بہت حیران کرنے والا تھا۔ کور ڈرلنگ میں ہزاروں سال پرانی جڑی بوٹیاں اور درخت کے سیمپلز بھی نکل کر آئے جو ہزاروں فٹ برف کے نیچے ہی دفن ہیں۔ یہ اسی طرح کے درخت تھے جیسے کہ رین فارسٹ میں پائے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے ایسٹیمیٹ کے مطابق قریب 11,000 سال پہلے لاسٹ آئس ایج کے وقت پورا انٹارکٹیکا برف سے ڈھکا نہیں ہوتا تھا، بلکہ کچھ ایریاز ایسے بھی تھے جہاں جنگلات پائے جاتے تھے اور زندگی کا ہونا ممکن ہوا کرتا تھا۔ پر سوال یہ ہے کہ اس فوٹو میں دکھنے والے یہ پیرامڈز ہے کہ نہیں؟ اس کو کوئی فزیکلی وہاں جا کر چیک تو نہیں کر پایا، پر ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ایک وقت ایسا تھا جب انٹارکٹیکا بھی ہرا بھرا اور زندگی سے بھرپور ہوا کرتا تھا۔